اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ فرج الشریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام کی مدد، صاحب العصر والامر زمان وارث، قابل قدر ناظرین، واجب الاحترام سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں وقتاً فوقتاً ہم آپ کے ساتھ مصروف گفتگو رہتے ہیں۔ آج کا دن، آج کی شب بہت اہم شب، بہت اہم دن، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، صاحب العصر والامر زمان اجل اللہ فرج شریف کی دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے ہماری جملہ کتب میں یہی دن 14 اور 15 کی درمیانی رات بڑی بابرکت رات، جس میں کائنات کا سلطان یا کائنات کے سلطان کا سلطان بیٹا دنیا میں تشریف لایا۔ اسی ضمن میں میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ آج تھوڑی سی تفصیلی گفتگو شب برات کے حوالے سے، کیونکہ یہ لفظ برات کافی دوستوں نے میسج کر کے پوچھا ہے کہ یہ لفظ برات اور اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کے حوالے سے ہمیں کچھ بتایا جائے۔ پہلے میں چاہوں گا کہ شب برات پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ شب برات کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے شب، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، شب کہتے ہیں رات کو، جبکہ یہ برات اصل میں جو اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی جو علماء نے اپنے کتب میں اور عرفاء نے واضح کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ نجات، مطلب اگر اس کو ہم نچوڑ کے کہیں تو گناہوں سے نجات کی شب برات۔ اور نجات کے لیے توبہ ضروری ہوتی ہے، اور توبہ کے لیے گریہ و زاری بہت ضروری ہوتے ہیں۔ میں اس پہ بھی تفصیلاً بات کرتا ہوں۔ اسی حوالے سے اس رات کو مزید یہ بھی ایک عرض کرتا جاؤں کہ شب فارسی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے لیلہ۔ اس کا مطلب جو علماء نے، محققین نے مل کے اس رات کو 4 ناموں سے یاد کیا ہے، اس میں سے سب سے پہلا نام ہے لیلۃ المبارکہ، مبارک والی رات، مبارکوں والی رات۔ پھر لیلۃ البرا، گناہوں سے معافی والی رات۔ پھر لیلۃ السحق، مطلب اس رات میں بندوں کے لیے مالک بخشش کا پروانہ لکھتا ہے، یہ وہ رات ہے۔ اور چوتھا لیلۃ الرحمہ، یعنی 4 ناموں سے اس رات کو یاد کیا گیا ہے۔ اور اسی ضمن میں یہاں تک برادران اہل سنت کی کتب میں بھی اس رات کی فضیلت کے بارے میں جو لکھا ہے وہ کمال ہے کہ اس میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ مذہب آل محمد، مذہب حق کا تو الحمدللہ سارے علماء اس پر متفق ہیں کہ صاحب زمان ہی واحد ہستی ہے کہ جن کے پاس یہ سارے امور کے حوالے سے آتا ہے سلسلہ اور پھر پروردگار کے پاس جاتا ہے۔ اپروول امام زمان علیہ السلام کی ہوتی ہے۔ مگر برادران اہل سنت لکھتے ہیں اس میں ہر کام کا، اس رات میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے، یعنی ڈیسیژنیبل نائٹ۔ پھر عبادت کرنے کی اس رات میں بہت فضیلت ہے۔ باقی راتیں بھی، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ باقی راتوں میں عبادت کی فضیلت نہیں، مگر اس رات میں عبادت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ پھر رحمت کا خاص نزول ہوتا ہے۔ ابن ماجہ میں کتاب پڑھ رہا تھا برادران اہل سنت کی، بڑا کمال، انہوں نے لکھا اس رات میں پروردگار کی طرف سے رحمت کا بہترین نزول ہوتا ہے، شفاعت کا اہتمام ہوتا ہے اس رات میں۔ اب ایک اور بڑی بات لکھی ہے ان علماء نے متفقہ طور پر کہ اچھی بات، میری کوشش ہوتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اچھی بات کوئی بھی کرے وہ ہائی لائٹ ہونی چاہیے، لازمی۔ کہتی ہیں کہ اس رات میں آب زمزم میں پروردگار زیادتی فرماتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہی رات ہے جس میں آب زمزم میں، اور آب زمزم آپ بہتر جانتے ہیں وہ کون سا پانی ہے۔ یہاں تک کہ ابن ماجہ میں یہ بات یہاں تک لکھی ہے کہ اس رات کو اللہ کی رحمت غروب آفتاب سے لے کر آسمان تک دنیا پر آ کر اللہ کی رحمت پکارتی ہے۔ کیا کوئی ہے جو بخشش مانگنے والا ہو؟ کوئی ہے
جو رزق کا طالب ہو، کوئی ہے جو بیمار ہو اور شفا کا طالب ہو، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ ابن ابی شبیت رمزی اور ابن ماجہ لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل، اب یہ وہ حوالے ہیں کہ جس سے انکار ممکن ہی نہیں، اللہ عز و جل آسمان سے دنیا کی طرف 15ویں شب کو نزول فرماتا ہے، یہ کتب میں لکھا ہے۔ پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کی گنتی کے برابر پروردگار مخلوق کو بخشتا ہے۔ اس رات کی فضیلت مطلب بھٹکے ہوئے اور سرکش لوگوں کے لیے ایک دستک ہے یہ رات، کہ کوئی دستک دینا چاہے تو اس کو معافی کا پروانہ مل سکتا ہے، رحمت کا پروانہ مل سکتا ہے۔ اور دوسرا، اس رات کے ضمن میں تھوڑا سا اور عرض کرتا جاؤں، امام صادق علیہ السلام، بلکہ میں اکثر سرکار کو اس ملقب سے یاد کرتا ہوں، جس کو اچھا لگے تو 100 بسم اللہ، جس کو اچھا نہ لگے تو کوئی بات نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان نہیں ہونا۔ امام الصادقین، سچوں کا امام، کیونکہ قرآن بھی واضح طور پر کہتا ہے ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، اس کا مطلب جو سچوں کے ساتھ ہو گیا وہ سچا ہو گیا، سچوں کا امام الصادقین علیہ السلام سرکار ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ رات ہے جو شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس رات میں خدا اپنے بندوں پر فضل کرم کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس رات میں گناہ معاف کیے جاتے ہر معافی مانگنے والے کے۔ پھر فرماتے ہیں کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ پھر فرماتے ہیں اس رات میں صرف غسل کرنے سے گناہوں میں تخفیف ہوتی ہے، یعنی غسل کرنے سے بھی گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کتنی بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اور اس رات میں، اس رات کی فضیلت اور بتاتا جو مومنین، عزاداران امام مظلوم اور کائنات کے چپے چپے جشن منانے والوں، اس رات کی سب سے بڑی فضیلت، بہت ساری فضیلتوں میں یہ ہے کہ روئے زمین پر کہیں بھی کوئی منافق مشرک کے گھر بچہ پیدا ہو، آسو فرماتے ہیں وہ مومن ہو کے مرے گا۔ یہ کوئی معمولی اور چھوٹی بات نہیں، کہیں بھی بچہ پیدا ہو، معصوم فرماتے ہیں یعنی حرامی کوئی بھی پیدا نہیں ہوگا۔ اس رات کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب جو اس میں سلام کا حکم ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ میں چاہوں گا ہمارے ان پیج کے توسط سے آپ تک یہ بات پہنچ جائے، اچھی لگے ضرور شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ اس شب مومنین کو چاہیے، حوبداران امام کو چاہیے، محبین کو چاہیے امام مظلوم کو سلام کریں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ کتنی بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات ہے نہیں۔ اس کے پیچھے جو بات چھپی ہے وہ یہ ہے، یقیناً یہ مولا کو سلام کرنے کے ساتھ ساتھ امام کی خدمت میں ایک مبارک بات کا خوبصورت پیغام بھی ہوتا ہے۔ آقا آپ کے منتقم کی دنیا میں تشریف آوری ہے۔ السلام بار بار تکرار کے ساتھ حکم ہے کہ اس رات پکارا جائے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اس رات، اب اس رات میں جو دعا لکھی ہے مفاتیح الجنان میں اور باقی کتب میں وہ بڑی کمال ہے کہ کیا سب سے پہلے اس مولود کا واسطہ دے کے، اس رات کا واسطہ دے کے پروردگار اس مولود کا مقام دنیا پہ آشکار کرتا ہے۔ اس کے بعد مانگنا کیا ہے وہ بھی اس رات کے حوالے سے کہ کیا پالنے والے تجھے اس رات کا واسطہ، معمولی رات نہیں، پالنے والے واسطہ اس مولود کا جو تیری حجت ہے، پالنے والے جس کو تو نے فضیلت پر فضیلت عطا کی ہے۔ اب یہی تو ساری زندگی سنتے آئے ہیں کہ کسی کو فضیلت عطا ہو گئی، اتنا فضل ہو گیا کہ اس کو فضیلت عطا ہوگی، مگر فضیلت پر فضیلت یہ پہلا جملہ ہے۔ باقی محققین ماشاءاللہ مصروف تحقیق ہیں، اچھی بات ہے جہاں تک بات نکلے، مگر بات بڑی اہم ہے، اس پہ اگر گفتگو کی جائے تو ہمارا بہت ٹائم، کہ فضیلت پر فضیلت عطا کی۔ اب آگے کی بات جو اس سے بھی زیادہ ہے وہ یہ ہے، مفاتیح الجنان اپنے گھروں میں کھول کے دیکھیے گا کہ تیرا کلمہ صدق و عدل سے پورا ہو گیا۔ اس کا مطلب جو کلمہ ادھورا تھا وہ 15 شعبان کی شب پورا ہو گیا۔ پھر کوئی نہیں جو تیرے کلموں کو بدلنے والا ہو، نہ کوئی تیری آیات کا پیچھا کرنے والا ہے، وہ تیرا چکا چوند کر دینے والا نور اور جھلملاتی روشنی ہے، جس کی دنیا میں تشریف آوری جلیل ہے۔ جب یہ اترا ملائکہ کی فوجیں ساتھ اتری۔ یہ ہم دعا پڑھ رہے ہیں، اب یہ تو ہماری تھوڑی سی وہ ہے کہ جو میں کوشش کر رہا ہوں ریت امام زمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔
کوشش کیا کریں، ہر بندے کی زبان عربی نہیں ہوتی. ماشاءاللہ جو علماء ہمارے مدارس میں پڑھتے ہیں وہ تو چلو عربی سیکھ جاتے ہیں، مگر ہر بندہ تو نہیں ہے نا اتنا ٹائم لوگوں کے پاس عربی پڑھنے کا. کوشش کرو اپنی زبان میں ترجمہ ضرور پڑھو. لطف نہیں آتا اس دعا کا، گھبراہٹ رہتی ہے، بس بندہ روا روی میں پڑ جاتا ہے. جیسا کہ ہم امام زمان علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا کامل الکفر والطغیان، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، السلام علیکم یا امامنا و امام الانس والجان، اللہ مان من فتنة زمان، من شر شیطان و من جور زمان. ہم روٹین میں کہہ جاتے ہیں. آج تک ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ شریک القرآن کا مطلب کیا ہے. کون ہے قرآن کا شریک، یا قرآن ہمارے ایمان کا شریک ہے، اور شرکت کے لیے کتنی صورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، شرکت کے لیے کیا کیا معاملہ ہوتا ہے. جس کا 12واں شریک القرآن ہو اس کا پہلا کیا ہوگا. کافی دفعہ میں نے ممبروں پہ اس پہ بات کی ہے. میں صرف میرا مطلب کہنے کا یہ تھا ہمیں ترجمہ ضرور پتا ہونا چاہیے، ورنہ بات کی طے اور حقیقت تک ہم نہیں پہنچ پاتے. ٹرانسلیشن کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. اس لیے آگے، اور اللہ اس کا مددگار ہے، جب وعدے کا وقت آئے گا فرشتے اس کے معاون ہوں گے. پھر اللہ کی وہ تلوار ہے کہ جو کبھی کند نہیں ہوگی، اللہ کا وہ نور ہے جو بجھتا ہی نہیں. صاحب العصر و زمان، آپ کے زمانے کے امام، یقیناً ریت خوش ہو رہی ہوگی ہمارے زمانے کے امام کی کتنی فضیلت صرف ایک دعا میں بتائی گئی ہے. اور ایک دعا کا ایک جملہ گفتگو کے قابل ہے کہ اس پہ تفصیلاً روشنی ڈالی جائے کہ اللہ کا وہ نور جو بجھتا ہی نہیں. شاید قرآن کے وہ آیت دوستوں بھائیوں کو یاد ہو جس کا ترجمہ صرف بتانے لگا ہوں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور پھونکوں سے بجھا دیں گے. اب اس پہ گفتگو کروں گا، بات طویل ہو جائے گی. ساتھ میرے سفر کریں. وہ ہر زمانے کا سہارا ہے، وہ ہر عہد کی عزت ہے، وہ والیان امر ہے، انہی پر نازل ہوتا ہے. غور کیجئے گا شب قدر منانے والوں، یہ مفاتیح الجنان ہمارے گھروں کی مشترکہ رکھی ہوئی کتاب، دعاؤں میں ہم پڑھتے ہیں. صرف ترجمہ نہیں پڑھتے تھے اس لیے یہ باتیں نہیں لگ رہی ہوں گی. پڑھ کے دیکھیے گا، انہی پر نازل ہوتا ہے جو بھی شب قدر میں ہوتا ہے. یہ کون سی باتیں مقدسہ ہیں؟ جو نازل ہوتا ہے شب قدر انہی پر نازل ہوتا ہے، انہی پر نازل کیا جاتا ہے. آگے وہی حشر و نشر میں ساتھ دینے والے اس کے وحی کے ترجمان ہیں. آگے اس کے امر و نہی کے نگران ہیں، پالنے والے. رحمت فرما جو خاتم ہے، جو قائم ہے، عوالم سے پوشیدہ ہے. ہمیں اس کا زمانہ اب ہے دعا. یہ وہ دعا تھی جس کو پہلے جس میں یہ تفصیل میں نے عرض کی. اب ہے دعا. کیا دعا؟ پالنے والے ہمیں اس کا زمانہ اور اس کا ظہور اور قیام دیکھنا نصیب فرما. آمین. سب کہو، سب کے لیے. یہ بات یہاں ایک عرض کرتا جاؤں، مومن کی نشانی ہے وہ اپنی ذات تک محدود نہیں ہوتا، وہ سب کے لیے دعا مانگتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں کہ میں صرف اپنے لیے دعا مانگوں، نہیں، مجھے چاہیے سب سے پہلے روئے زمین پر رہنے والی مخلوق خدا کے لیے دعا مانگوں، مومنین عظام کے لیے دعا مانگوں جو جہاں جہاں موجود ہیں. ہم سب ان کی طرف سے دعا کر رہے ہیں. آپ سب آمین کہیے گا. اور یہ بھی کوشش کیجیے گا جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، چاہے مصلی پہ نماز کے بعد اٹھائیں یا ویسے دل چاہ جائے جب بھی اٹھائیں، مخلوق خدا کو ضرور یاد کیا کریں. بلکہ مجھے اچھا لگتا ہے کبھی کبھار جب نماز کے بعد ہمارے علماء ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ آؤ جی فاتحہ پڑھتے ہیں ان کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں. اچھی بات ہے، اچھی بات ہے کہ ان کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں. تو ہم زندگی میں ان کے لیے دعا مانگتے ہیں جن کو دعا کا سلیقہ نہیں آیا. یہ بھی تو ہونا چاہیے. اگر ہم دنیا سے جانے کے بعد مومنین کے لیے مل کے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں تو دنیا میں رہتے ہوئے مومنین کو اپنا کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ ہمیں اپنا سمجھنا ہوگا. یہ رات یہی ہے، اسی سے منسوب ہے. روئے زمین پر عقیدہ سب کا اپنا اپنا. اگر عقیدہ کسی کا بلند ہے، کسی کا پست ہے، کسی کا کیسے ہے، عقیدوں کی جان چھان بین ہمارے ذمہ نہیں ہے. اب میں پھر اکثر کہتا ہوں جب میرے سے سوال کرتے ہیں مجالس یا مجالس کے بعد، جی وہ یوں نہیں کرتا، جی وہ یہ نہیں کرتا، جی وہ یہ نہیں کرتا، میں ایک ہی جواب دیتا ہوں، وہ ایسے کیسے کرے؟ وہ توفیق دیں گے تو وہ ایسا کرے گا. آپ ان کے لیے پروردگار، اگر آپ ان کے ہمدرد ہیں بجائے ان کے لڑنے سے، کسی کے بھی آپ ہمدرد ہیں، آپ ان کے لیے پروردگار سے ان کا واسطہ دے کے توفیق مانگے. ہو سکتا ہے پروردگار توفیق عطا کر دے، آپ کے اوپر کرم کا کرم ہو جائے گا، وہ بھی بچ جائے گا. بہترین انداز ہے. مگر مومنین یہ طریقہ کار بالکل نہیں. اس شب کی مناسبت سے میں آپ کے خطبے میں عرض کرتا جاؤں، یہ طریقہ کار بالکل ٹھیک نہیں. وہ میرے عقیدے کا نہیں اس لیے وہ فارغ ہے، وہ میرے عقیدے کا اس لیے میرے قریب. سوری ٹو سے
امام زمانہ کا ظہور ہو گیا، وہاں یہی کہو کہ مولا اس کو نہ شامل کر، یہ تو عقیدے والا نہیں تھا، وہ اس کو نہ شامل کر، مولا تیری میری بات مانیں گے؟ نہیں۔ صاحب العصر والامر الزمان اسی کو کہتے ہیں جو مرضی کا مالک ہو، آل نال حاکم ہو، جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے جہاں چاہے، آل نال پروردگار کا وہ نمائندہ الہی ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ نہیں کہ ہمیں مومنین کو بجائے بکھیرنے کے اکٹھے مل کے رہنا ہوگا۔ اور میں یہ بڑی بات ایک اور بھی عرض کر جاتا ہوں، اکثر دوبارہ عرض کرنے لگا، قبرستان میں جب دفن کیا جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے یہ وہ عقیدے والے کی قبریں ہیں، یہ وہ عقیدے والے کی قبریں ہیں؟ نہیں۔ یہ میرا ان گفتگو کرنے کا صرف ایک ہی مقصد چھپا ہے کہ آئیے مومنین ہم سب مل کے اپنے امام کے استقبال کرنے کے قابل ہوں۔ یہ وقت کی ہم بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کوئی کیا عمل کر رہا ہے، کوئی کیا عقیدہ رکھتا ہے، آپ کوشش کریں، محبت سے گزاری ضرور کریں، سمجھ آ جائے ویل اینڈ گڈ، نہ آئے مولا جانے، مولا کی رعیت جانے، پروردگار کا نمائندہ موجود ہے، اور کیسا موجود ہے، کیا کمال جملہ اب میں نے نظروں کے سامنے آگے میں آپ کی خدمت میں، کیسا کمال موجود ہے نماز کے آخر میں ہم سلام میں جب کہتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر الزمان، اللہ مان اللہ مان اللہ مان من فتنۃ الزمان من شر شیطان ومن جور زمان۔ ذہن میں رکھیے گا، ہم پاکستان میں اس وقت شام ہو رہی ہے، جبکہ انگلینڈ میں ٹائم 5 گھنٹے پیچھے ہے، امریکہ میں ٹائم کچھ اور ہے، نیوزی لینڈ میں ٹائم کچھ اور ہے، آسٹریلیا میں ٹائم کچھ اور ہے، ہر جگہ کا وقت ایک نہیں۔ بھئی کیسا امام ہے جو 24/7 کوئی کس وقت نماز پڑھ کے کہہ رہا ہے اللہ مان کو، کس وقت نماز پڑھ کے کہہ رہا ہے اللہ مان کو، کس ٹائم نماز پڑھ کے کہہ رہا ہے اللہ مان۔ کیا کمال کریمی ہے ان کی، ہمارا وقت وہ بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، مگر کوئی بچنا چاہتا ہو تو یہ طریقہ کار نہیں، اللہ مان فتنہ زمان نماز ختم نہیں۔ غور کرو ہم کس کو ریکویسٹ کر رہے ہیں، اس کو ریکویسٹ کر رہے ہیں جو نمائندہ الہی روئے زمین پر موجود ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ جب عریضے ڈالتے ہیں اتنے یقین کے ساتھ ڈالتے ہیں کہ ہمارے عریضے امام کے تک پہنچ جائیں گے۔ اور کس کو ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ امام کے خواص میں سے خاص کو، خاص حسین بن رو، حسین بن رو، یہ ہمارے عریضے، یہ ہمارے خط ہے ہمارے امام تک پہنچا دینا۔ لیکن چھوٹی بات نہیں ہے سامعین، ناظرین، مومنین، جہاں جہاں یہ میرا میسج جا رہا ہے، کتنا یقین ہوتا ہے کاغذ پہ لکھ کر، آٹے میں ڈال کر، پانی میں بہا دینا، اور اس یقین کے ساتھ یہ ہمارے امام تک پہنچ جائیں گے۔ کتنا یقین ہوتا ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے ہم پاکستان، ہم لاہور بیٹھے ہیں، ہم گجرانوالہ بیٹھے ہیں، ہم کراچی بیٹھے ہیں، ہم پنڈی بیٹھے ہیں، ہم کہیں منڈی بہودین بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کن کن شہروں میں ہم جرسمین خان بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے ہیں، پوری دنیا میں پانی چل رہے ہیں۔ ہم نے صرف پاکستان کے لیول تک کتنی جگہوں پہ عریضے پھینکے، پھر ہم امریکہ لیول کو دیکھ لیں، پھر ہم نیوزی لینڈ، انگلینڈ، یورپ لیول کو دیکھ لیں، پوری دنیا کو دیکھ لیں، پوری دنیا سے عریضے۔ غور کیجئے گا، چھوٹی بات نہیں ہے، کائنات کے چپے چپے سے پہچانو اپنے امام کو، عرفان حاصل کرو اپنے امام کا۔ کائنات کے چپے چپے سے جو عریضے کٹھے کر کے جن کا نوکر آ کے مولا کو پیش کرے، صاحب و زمان کہتے ہیں۔ جتنا یقین ہوتا ہے ہمارے عریضے ہمارے امام تک پہنچ جائیں گے، ہمارے مولا کی بارگاہ میں ہمارے عریضے پہنچ جائیں گے، ذرا بھی شک نہیں ہوتا کہ شاید پہنچتے نہیں پہنچتے، نہیں، ہمارا یقین ہوتا ہے ہمارے عریضے ہمارے امام تک پہنچ جائیں گے۔ اب دیکھیں کہاں کہاں سلطنت ہے، جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں خدا کے نمائندے کا تصرف ہے۔ یہ تصرف کا ایک بڑا، اچھا ایک میں اور بات بتاؤں، میرا چیلنج ہے دنیا کا بڑے سے بڑا ذہین، عاقل، سمجھدار، یہ میرا چیلنج ہے، وہ تو ضرور جن فورم سے میں آپ سے مخاطب ہوں، فورم پہ ضرور آپ مجھے میسج کیجئے گا، پوری دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عاقل مجھے ایک صرف 1000 خط تفصیل کے ساتھ پڑھ کے دکھائے، 40 کروڑ سے زیادہ۔ اور یہ بھی یہاں عرض کرتا جاؤں، برادران اہل سنت بھی خط لکھتے ہیں، بڑے میں جانتا ہوں دنیا ایسی ہے، آپ لوگ بھی یقیناً جانتے ہوں گے جو امام کو خط لکھتے ہیں، یقین کے ساتھ لکھتے ہیں نا بھی، کرم ہو جاتا ہے، جواب مل جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے، عطا ہو جاتی ہے، شفقت ہو جاتی ہے، عنایت ہو جاتی ہے، یقین ہے نا۔ یقین نہ ہو تو پھر کون لکھے خط امام کو؟ پوری دنیا میں دنیا خط لکھتی ہے، بڑے سے بڑا عاقل سمجھدار۔ یہ میرا چیلنج ہے، کبھی میں نے ایسی باتیں نہ ممبر پہ کی ہے نہ اس فورم پہ کی ہے، میرا چیلنج ہے کہ بڑے سے بڑا عاقل مجھے 1000 خط پڑھ کے ان کے جواب دے کے دکھائے۔ او بھائی، کروڑوں کی تعداد میں امام کے پاس خط پہنچتے ہیں، اور ایک سال میں کریمی کہاں سے کہاں تک چلی جاتی ہے، پہچانو وہ کون ہے، پہچاننا چاہیے۔ معرفت امام یہی تو ہے۔ اگر ہمارے عریضے، یہاں ایک بڑا اہم نقطہ ہے، میں چاہتا ہوں آپ سب تک پہنچے، اگر ہمارے عریضے ہمارے امام تک بلا خوف و خطر، بلا روک و ٹوک، بلا کسی جھجک کے پہنچ سکتے ہیں،
تو کیا ہمارے اعمال امام تک نہیں پہنچتے؟ منبروں پہ میں عرض کر چکا ہوں، ہماری کتابیں بار بار ہمیں کہہ رہی ہیں کہ دنیا پہ جو بھی جہاں عمل کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، سب سے پہلے صاحب زمان کی خدمت میں، یعنی امام زمانہ اس کسوٹی کا نام ہے جس کے پاس دنیا کے اعمال جن کو وہ اپروو کرتا ہے تو اللہ بھی ان کو اپروو کرتا ہے، جن کو امام زمانہ اپروو نہ کرے پروردگار بھی اپروو نہیں کرتا۔ بڑی اہم بات ہے، پوری دنیا کے عریضہ پڑھنا کوئی معمولی بات ہے؟ پھر اگر وہ اس چیز پر تصرف رکھتے ہیں کہ کائنات کی عریضہ لکھتے ہیں، پھر امام سے بتاؤ ہم جیسے ہیں؟ نہیں، وہ ہم جیسے نہیں۔ بات کہیں اور نہ چلی جائے، لکھو عریضہ، ضرور لکھو۔ پہلے بھی میں نے گزارش کی ہے اپنی امام کی بارگاہ میں، اس دفعہ چونکہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کی کیا کیفیت بنی ہوئی ہے، ہر جگہ عجیب عجیب بندہ بندے کو ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں۔ اب بہتر جانتے ہیں، مجھے اس پہ تفصیلی بات، بلکہ علماء بہترین دعائیں، بڑی گفتگویں، صورتیں، آیات بتا چکے ہیں آپ کو، ماشاءاللہ آپ سب لوگ کر بھی رہے ہیں، اچھی باتیں کرتے رہیے گا، مگر میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، سکھی رہیں گے، اتنے سکھی رہیں گے یہ پھر آپ خود سوچئے گا کیا کریں۔ اس دفعہ صرف امام کو یہ کہیں سب کچھ ہمارے پاس ہے، ایک آپ ہی نہیں، کہہ کے دیکھیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے، ایک آپ ہی نہیں۔ مولا ہمارے پاس کوئی کمی نہیں، کھانا بھی ہم کھاتے ہیں، کسی نہ کسی طرح پروردگار ہمیں عطا کر دیتا ہے، کپڑے بھی ہم پہنتے ہیں، چھت کے نیچے بھی ہم سوتے ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ حجت خدا آپ کی ہمیں بڑی ضرورت ہے۔ اور یہاں میں دعا کا ایک جملہ عرض کرتا جاؤں، دعاؤں کے پھر بھی وہ بات ہے کہ ترجمے سے پڑھیں گے تو بھی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ کہاں ہے وہ جس کے چہرے کی طرف اللہ کے ولی متوجہ ہوتے ہیں، جن کے چہرے کے دیدار کے لیے اللہ کے ولی مشتاق ہے؟ کہاں ہے وہ؟ ارے بھائی یہاں تو کمال ولایت بن رہی ہے، کمال ولی بنایا جا رہا ہے، کربلا میں تو امام مظلوم نے ان عاشقوں کو ولی بنایا، یہاں تو چہرے کے مشتاق، چہرے کا انتظار کرنے والے، دیدار کے مشتاق بھی ولی ہیں۔ بہت بڑی ایک گفتگو ہو جائے گی اگر میں اس طرف کیا تو، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، لکھو عریضے، مگر سرکار کو کہو سرکار بہت ہو گئی، ہم نے کیا مانگا؟ سرکار اولاد چاہیے، اولاد مل گئی، اولاد کی اولاد چاہیے، پیسے چاہیے، پیسے مزید چاہیے، ایک ہے تو دو چاہیے، دو ہے تو 10 چاہیے، بس ٹھیک ہے بہت ہو گئی، کوشش کیجیے۔ اچھا میں ایک اور بھی عرض کرتا جاؤں، جن کو مولا مل جائیں ان کو سب کچھ مل جاتا ہے، یہ ہمیں کربلائیوں نے سکھایا، یہ ہمیں جناب سلمان نے سکھایا، جناب میسن بوزر قمر مقداد نے سکھایا، جن کو مولا مل جائیں ان کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ آئیے اس دفعہ ذرا عریضے سرکار کو لکھتے ہیں اور ریکویسٹ کر کے کہتے ہیں، آقا سب کچھ ہمارے پاس ہے، ایک آپ ہی نہیں، اللہم عجل ولیک الفرج۔ آقا صرف آپ کی ضرورت ہے، آقا آپ کے بغیر ہم ادھورے ہیں، آقا آپ کی زیارت کے بڑے مشتاق ہیں، آقا صدیاں ہو گئی، وقت گزرتے گزرتے 1250 سال کے قریب آقا وقت ہو گیا، آقا آپ پردہ غیبت میں بیٹھے ہیں، آقا یقیناً کیونکہ آپ کا فرمان ہے، میں دو وجوہات سے خون روتا ہوں، ایک کربلا والوں پہ، ایک چاہنے والوں کے اعمال پہ۔ آقا کربلا والوں پہ آپ کا گریہ کرنا تو سمجھ آتا ہے، مولا ہمارے اعمال پہ گریہ کرتے ہیں، مولا میں عہد کرتا ہوں، آج کی شب کرو عہد، آج کی شب میں عہد کرتا ہوں، مولا میں کوئی ایسا فعل، ایسا کام سر انجام نہیں دوں گا جس کی وجہ سے آپ کو گریہ کرنا پڑے، مولا میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، مولا میرا وعدہ ہے، آج کریں نا سرکار سے عہد، کر کے دیکھیں اور لکھیں سرکار صرف آپ کی ضرورت ہے، انشاءاللہ دنیا کے سارے کام برکت امام زمان علیہ السلام سے پروردگار آپ کے کر دے گا۔ سرکار کی برکت بہت بڑی ہے، ہم نے سرکار کی برکت کو نہ محسوس کیا ہے، نہ ہی اس برکت میں ڈبکی لگانے کی کوشش کی ہے۔ جھنجھوڑ کے تو دیکھو، یہاں تک حکم ہے۔ دیکھیں اب ہم یہ باتیں نہیں جو کرتے ہیں ممبر سے، کیا کریں ہماری مجبوری ہے، سننے والے بھی وہی روٹین کی باتیں سننا پسند کرتے ہیں، یہاں تک فرمائے گا، معصوم فرماتے ہیں جب تمہاری گردن پہ تلوار پہنچ جائے، ہمارے قائم کو آزما کے دیکھو، اگر تلوار چلنے سے پہلے ہمارا لال لخت جگر نہ آئے تو نام قائم نہیں۔ جو تلوار چلنے سے پہلے آ سکتا ہے، فارس الحجاز آ سکتا ہے، کیا وہ ہمارے اوپر کریمی نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ ہم نے وہ کریمی کیش کرنے کی کوشش کرنی ہے اور رحمت کیش کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک اور عرض کرتا جاؤں، جیسا کہ سوشل میڈیا پہ کافی حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، کسی سید صاحب نے فرما دیا آج سے 2 سال پہلے ایسا ہوگا، ان کی روحانیت ہے جنہوں نے فرمایا، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ 2-3 چیزیں اور بھی آئی ہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ، جی انہوں نے کہہ دیا ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو، بات سنیں،
آج سے 1400 سال پہلے محمد نے فرمایا تھا ایسا ہوگا، ہم نے ان کی بات تو نہیں مانی، ہم نے ان کی بات پہ تو کبھی غور نہیں کیا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کوفہ کے ممبر سے نیچے اتر کے فرمایا تھا میرے ماں باپ قربان ہو میرے لخت جگر پر جو اس ممبر پہ بیٹھے گا، ہم نے ان کی بات تو سنی نہیں۔ اچھی باتیں یہ آنی چاہیے، مگر ان ساری باتوں پہ جو بات حاوی ہے وہ یہی ہے دعائے عہد، جس کے بارے میں اکثر تاکید میں کرتا رہتا ہوں، انہم یرون بعیدا ونراہ قریبا، ہمارا دوست، ہمارا محب، ہمارا چاہنے والا ہے ہی وہ جو ہمارے ظہور کو اگلا لمحہ سمجھتا ہے، دشمن ہے جو دور سمجھتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں یہ نشانی پوری ہوگی تو امام آئیں گے، جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں، چلو شکر ہے کسی نہ کسی انداز سے سرکار کا تعارف تو شروع ہوا نا، سوئے ہوئے لوگ تھوڑے سے جاگے تو صحیح نا، تھوڑا سا ان کو خیال اور احساس تو پیدا ہوا کہ نہیں یار امام زمان نے بھی آنا ہے۔ پہلے تو لوگوں کو یہ تھا نہیں، 14-15 سال ہو گئے ممبر پہ گفتگو کرتے کرتے، پتہ نہیں کوئی مذاق اڑاتا تھا، پتہ نہیں کوئی کیا کہتا تھا، پتہ نہیں کوئی کس انداز سے مخاطب ہوتا تھا، کوئی بات نہیں، ہمیں ان چیزوں کو نہیں دیکھنا، کوئی الزام دے تو تیرے نام سے دے، مگر اب لوگوں نے شکر محسوس تو کیا کہ کسی ہستی نے آنا، یہ نشانی پوری ہو گئی، یہ نشانی پوری ہو گئی، یہ نشانی پوری ہوگی، وبا پھوٹ پڑی، یہ ہو گئی، یہ ہو گئی، طواف رک گیا، ساری باتیں۔ مگر آپ کے 5ویں لال ولایت سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان آج بھی ہماری کتب میں روز روشن کی طرح موجود ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ہمارے لال کے ظہور کے لیے نشانیوں پہ مت جانا، وہ مثل موسیٰ، پروردگار ایک رات میں اس کے سارے امور مکمل کر دے گا، وہ مثل موسیٰ آئے گا۔ اچھی بات ہے جو جوڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے، دیکھیں ہم کہلواتے مومن ہیں اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ اس لیے مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے امام کا ہمہ وقت منتظر ہو۔ فائدہ کیا ہوگا ضرور سوال کیجئے گا، ضرور بتاؤں گا امام کے آنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ صرف آپ کے سامنے صرف یہی ہے نا، ظہور ہو جائے گا، امام آ جائیں گے اور بد دنیا کے جھنجٹ یا رولے یا چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ صرف یہ نہیں، آپ کے امام کا لقب ہے ولی المظلومین، آپ کے امام کا لقب ہے، ملقب ہے سائر البائر۔ سرکار کے بہت زیادہ القاب مطہرہ ہیں، اس پہ میں چلا گیا، بات ہماری طویل ہو جائے گی۔ اس شب، بات بولی تو نہیں، یہی شب 14 اور 15 کے درمیانی شب لکھو امام کو عریضے، اور اس دفعہ ذرا پیٹرن چینج کرو، کر کے تو دیکھو کرم دیکھنا کتنا ہوتا ہے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھنا، امام کو خط لکھتے ہوئے جس طرح حاضر ناظر سمجھتے بندہ، میں نے اکثر مومنین کو دیکھا جب امام کو خط لکھنے اور عریضہ لکھنے نا، ایک کونے میں بیٹھ جاتے، زعفران لے کے، پین لے کے، کاغذ لے کے کونے میں بیٹھ، اس یقین کے ساتھ کہ صرف ہمارا امام ہی ہمیں دیکھ رہا ہے اور یہ اللہ دیکھ رہا ہے اور کوئی نہیں دیکھ رہا۔ بس جس طرح عریضے لکھتے وقت اپنے امام کو موجود سمجھتے ہو، اور جس طرح سلام کرتے وقت اپنے امام کو موجود سمجھتے ہوئے اشارہ کر کے کہتے ہو اللہ مان من فضل، بچا بچا بچا، اس لیے ہم وقت اپنے امام کو اپنے سامنے موجود سمجھا کرو۔ اس لیے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس وقت جب ہمارے کردار اور اعمال پست ہو جاتے ہوں گے امام کے سامنے، ہم وقت موجود ہیں۔ عین اللہ فی العالمین، آپ کی جمعہ کی دعاؤں میں مفاتح الجنان میں لکھی ہے السلام علیکہ یا عین اللہ، کہاں ہے وہ آنکھ جو اللہ کی آنکھ ہے جو ہما وقت ہر چیز دیکھتی ہے۔ بلکہ میں اکثر کہتا ہوں ہمارا دنیا کے بنائے ہوئے کیمروں پہ اتنا یقین ہے، امام پہ ہمارا یقین بڑا پست ہے، امام پہ یقین مضبوط بناؤ۔ اور میں یہ اس لیے بیٹھا عرض کر رہا ہوں، وعدہ کرتا ہوں اپنے امام کو گواہ بنا کے، اگر آپ نے اپنے امام پر یقین بڑھا لیا، اگر آپ کا یقین مضبوط ہو گیا، اگر آپ کی کیفیت بدل گئی، اگر آپ نے روئے زمین پر رہنے والی مخلوق سے پیار کرنا شروع کر دیا، اگر آپ نے سوائے اندر کے نفس کے کسی کو اپنا دشمن نہ سمجھا، تو یقین کیجئے آپ کی زندگی میں ٹینشنیں ختم، آپ کی پریشانیاں ختم، آپ کی تکلیفیں ختم، آپ کی مصیبتیں ختم، آپ کی بیماریاں ختم۔ ایک صاحب آئے میرے پاس، کہنے لگے بخاری صاحب مجھے یہ پرابلم ہے، مجھے وہ پیسے نہیں دیتا، مجھے وہ تنگ کرتے، میرے یہ معاملات ہیں۔ میں نے اس کو ایک چھوٹا سا کلیہ بتایا، میں نے کہا صرف ایک کام کر، جن سے تو ناراض ہے ان کو معاف کر دے۔ کہنے لگے یہ تو سب سے مشکل کام ہے۔ میں نے کہا معاف تو کر دے، معاف وہ تجھے کر دے گا جب وہاں سے معافی مل کے راستے کھل جائیں گے۔ تھوڑا سا ان چیزوں پہ ہماری غور کرنے کی بڑی ضرورت ہے، ہم صرف اپنی ذات تک محدود ہو گئے ہیں۔ اور یہاں ایک اور بھی عرض کرتا جاؤں، حکم ہے کسی وقت بھی امام کو خط لکھ سکتے ہو، کسی وقت بھی لکھ سکتے ہو، لکھو اپنے امام کو، ضروری نہیں 14 اور 15 کے درمیان رات، یہ تو خاص ہے نا، اس کے علاوہ بھی آپ جب چاہو آپ کو مسئلہ اور تکلیفوں پر امام کو، مگر ایک اس کا دوسرا انداز بھی بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی میری بات کو
کوئی اچھا نہ سمجھے مجھے تکلیف نہیں ہوگی، لیکن ایک تھوڑا سا میں اس کا دوسرا بھی سلسلہ بتاتا جاؤں، وہ یہ ہے مانگو، پریشانی ہے اس انداز سے، پروردگار اس ولی کی برکت سے، امام زمان جو موجود ہے روئے زمین پر، ان کی برکت سے ہماری پریشانیاں دور کر، تاکہ ہم بھی ظہور امام کے لیے راہ ہموار کر سکیں، ہمارے جتنے بیمار ہیں ان کو شفا ملے، تاکہ وہ ٹھیک ہو کے بجائے سرکشی اور نفس پرستی کرنے کے وہ ٹھیک ہو کے اپنے وقت کے امام کے لیے تیاری کرے۔ اس انداز سے بھی وریزہ لکھ سکتے ہو، انشاءاللہ برکت امام زمان علیہ السلام سے بڑا کرم ہوگا۔ تھوڑا سا سفر آگے کرتے ہیں، یہ دعا پہ دعا کے جو اس دعا کے حوالے سے جو آخری دو جملے ہیں وہ بھی سنتے جاؤ۔ ہمیں اس کا ظہور، اس کا قیام دیکھنا نصیب فرما۔ میں ایک بات پھر اندر سے دل مچل رہا ہے، ایک اور بھی عرض کرتا جاؤں۔ ایک بڑی اہم بات ممبروں سے کی جاتی ہے، او بھائی تم تو گناہ گار ہو، تم تو امام کے قابل کہاں ہو، تم تو امام کو دیکھ ہی نہیں سکتے، تمہاری آنکھیں اس قابل کہاں ہیں؟ بلکہ اکثر میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہماری آنکھیں اس قابل کہاں ہیں امام کو دیکھ سکے۔ میرا ایک سوال ہے ان سے کہ تاج کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے، اگر ہم اس قابل نہیں تو کربلا میں حر کو معافی کیوں ملی تھی؟ میرا سوال ہے، اگر حر جیسے کو 61 ہجری میں کربلا میں معافی مل سکتی ہے، ہمیں بھی مل سکتی ہے، ہم بھی قابل نہیں ہیں بن سکتے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ جب ہم مصمم ارادہ کر لیں گے، مرد بن کے، غیر فرار بن کے، یاد رکھیں یہ لگا میرے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کرار غیر فرار، مگر سرکار کے عاشقوں کے القاب میں بھی یہ آتا ہے کہ جیسے ان کا مولا ایک فیصلہ کرتا ہے اس پہ کھڑا ہوتا ہے، ان کے چاہنے والے بھی ایک فیصلہ کرتے ہیں اور ان پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی ضمن میں دعا کا دوسرا جملہ، ہمیں اس کے مددگاروں میں قرار دے۔ کتنی خوش نصیبی ہوگی، کتنی خوش بختی ہوگی کہ پروردگار ہمیں قائم آل محمد کے مددگاروں میں شامل کر دے۔ تیسرا دعا کا جملہ، اور ان کے مخلصوں میں لکھ دے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ناظرین، کسی کا مخلص بننا یہ معمولی بات نہیں ہے، ہمیں ان کے مخلصوں میں لے۔ یہ 15 شعبان کی شب ہمیں اس کی حکومت میں، اب یہاں ایک بڑا اہم ہے، اتنی ساری باتوں میں یہ باتیں کوشش کرنا نوٹ کر کے لکھ لینا، بہت بڑا میسج ہے اس دعا کے حوالے سے۔ دیکھیں ہم نے پڑھی ساری زندگی ہے لیکن غور ہم نے بڑا کام کیا ہے۔ اس دعا کے ضمن میں ہمیں اس کی حکومت میں زندگی کی نعمت عطا کر۔ ارے بھائی زندگی کی نعمت کیا ہوتی ہے؟ یہاں زندگی کی نعمت نہیں 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال بمشکل 100 سال، یہ نعمت نہیں۔ ارے بھائی یہ وہ نعمت کمال نہیں جو اس میں نعمت عطا ہوگی۔ کیا زندگی کی نعمت ہوگی؟ اللہ اکبر۔ دیکھنا معصوم فرماتی ہے ایک ایک مومن کو پروردگار ہزار ہزار بیٹا عطا کرے گا بغیر انسانی طریقہ کے۔ کتنی بڑی نعمت۔ پھر اور بتاتا جاؤں، اللہ اکبر۔ امام کے کمانڈر، امام کے ناصر، امام کے عاشق جو چاہیں گے عصائے موسیٰ سے انہیں ملے گا، اور امام کی کنیزان گھر میں بیٹھ کر، روایت پڑھ کے دیکھنا، گھر میں بیٹھ کر ہتھیلی پر سوال لکھیں گی، ہتھیلی پر انہیں جواب ملے گا۔ وہ بندے کہتے ہیں شاہ جی یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی معصوم نے فرمایا، میں تھوڑا کہہ رہا ہوں، امام نے فرمایا ہتھیلی پر لکھنا۔ کہنے لگا جی کوئی دلیل چاہیے۔ میں نے کہا آج کل تمہارے پاس یہی لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، موبائل، آپ لکھتے ہو وہیں جواب آ جاتا ہے۔ آتے؟ کہتے آتے۔ میں نے کہا یہ چیزیں جیم ہو جانی ہے، امام کا نظام شروع ہو جانا ہے۔ اور اس سے بڑی فضیلت، خوش نصیب ہوں گے وہ بندے، اور میں کہتا ہوں اللہ کرے، میں ایک جملہ آگے بھی عرض کرنے لگا ہوں، ذہن نشین رکھے، اللہ کرے سارے خوش نصیب بنے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ بندے جن کے لیے پروردگار آسمان سے تلواریں نازل کر کے قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے اٹھا کر ان کو دلوائے گا۔ اتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اب یہاں ایک بات عرض کرتا جاؤں، وہ بہت ضروری ہے۔ قوم میں ایک نہر ہے جن کے بارے میں لکھا ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا وہ نہر خون سے بھری جائے گی منکروں کے۔ میں صاحب الزمان کی پاک بارگاہ میں معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ ایک عرض کر کے آپ کی خدمت میں ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں، اچھا لگے تو ضرور قبول کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، بہت اہم نکتہ ہے۔ آئیے، یہ وہ ہستی ہیں
جو اپنا کیا ہوا فیصلہ بدل بھی سکتی ہیں. اگر نہیں سمجھ آئی تو آؤ کربلا لے چلوں. جون کا نام شامل نہیں تھا. کربلا کے شہید 71 تھے، 72 مولا نے کیا. یہ فیصلہ بدل سکتے ہیں. آؤ میں ایک تمہیں نقطہ دینے لگا ہوں. میں پھر امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں معذرت کے ساتھ عرض کر کے آپ کی خدمت میں نقطہ دینا چاہتا ہوں. سرکار احسان فرمانا، کریمی کرنا، ایک چھوٹا سا نقطہ دینا چاہ رہا ہوں. مولا یہ سب ٹھیک ہو جائیں، تجھے تلوار ہی نہ چلانا پڑے، سارے مولا تجھے لبیک کرنے والوں میں ہو جائیں. میرا امام آپ اولے الامر ہیں، صاحب الامر ہیں. آپ مولا پوری کائنات کے نظام پہ تصرف رکھتے ہیں. آپ جو چاہیں جب چاہیں جسے چاہیں بدل سکتے ہیں. اللہ کا ارادہ آپ ہیں، اللہ کی مشیت آپ ہیں. سرکار آپ بدل سکتے ہیں. سرکار احسان فرمائیے، جو اس قابل نہیں ہیں، ہماری دعا اس شب کے حوالے سے، اس خصوصی دن کے حوالے سے، جو اس قابل نہیں، مولا انہیں اس قابل بنا. مولا اس پہ احسان فرما. اور انشاءاللہ اگر پوری دنیا اپنے آپ کو بدل لے، مومنین خصوصاً، محبان آل محمد خصوصاً اپنے آپ کو بدل لے، انشاءاللہ میرا امام اپنا ارادہ بدل لے گا. مت گھبرایا کرو، ہم گناہگار ہیں. چھوڑ دو جو ہو گیا، عہد کر لو مرد بن کے، جو ہو گیا معافی، آئندہ نہیں ہوگی. کرم کیسے ہوتا ہے؟ کب کریں گے؟ موت سر پہ آ جائے گی تب کریں گے. ارے بھائی ظہور تمہارے سر پہ ہے. انہم یرون بعیدا ونراہ قریبا. بہترین وقت ہے. یہ رات بھی بڑی بہترین ہے. ساحل کو خالی نہیں، ابھی میں نے آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے میں نے اسی ضمن میں بات کی ہے. ساحل کو اس رات خالی لوٹایا ہی نہیں جاتا. اگر ساحل کو خالی نہیں لوٹایا جاتا تو ہم بھی تو ساحل بن کے عرض کر رہے ہیں نا. مولا ہم کمزور ہیں، نادان ہیں، ضعیف ہیں، ذلیل ہیں، حقیر ہیں. آقا ہمارے پلے کچھ بھی نہیں، کوئی کمال نہیں. ہم نے عزاداری کو بھی اپنے نفس کی خوشنودی کے لیے بھرپور طریقے سے انجام دیا، عبادات کو بھی دکھاوے کے لیے انجام دیا. مولا ہمارے پاس کوئی کمال نہیں. مولا اس شب کے صدقے ہم سائل ہیں، ہمیں خالی نہ لوٹانا. مولا روئے زمین پر رہنے والے تمام محبان آل محمد، مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی جہاں جہاں رہتے ہیں بزرگ، مولا اس قابل نہیں بھی ہیں، انہیں اپنے لشکر میں قابل فرما، شامل فرما. سائل ہے نا مولا، خالی نہیں لوٹاتے. تیرے در کے علاوہ در ہی کوئی نہیں. مولا کس سے جا کے ریکویسٹ کرے؟ اللہ کی مرضی آپ ہیں. مولا کوئی اس قابل نہیں ہم میں سے. مولا ہمیں اس قابل بنا، ہمارے اوپر رحم فرما. مولا ہم نے بار بار تیرے دادے کی عزاداری ہمیں سنائی گئی. یہ تو آپ ذرا یہ بھی غور کیجئے گا، یہ عزاداری بند ہے. کیوں بند ہے؟ کبھی مجالس بند ہوئی؟ نہیں. کبھی ماتم بند ہوئے؟ نہیں. کبھی پرسے بند ہوئے؟ نہیں. سوچیے گا ضرور پوری دنیا میں کیوں بند کی ہے. اس کے پیچھے روحانیت کیا چھپی ہے؟ سوچیے گا. کہیں ہماری کوئی کوتاہی تو شامل نہیں، کیونکہ تاریخ میں بچے دے کر سر دے کر عزاداری برپا کروائے، عزاداری بند نہیں ہوئی. یہ پہلی دفعہ ایسا موقع ہے پورے روئے زمین پہ عزاداری بند ہو گئی. کہیں امام زمان کی کہیں کوئی ناراضگی تو شامل نہیں. سوچیے گا ضرور. سوچنے کے لیے میں نے آپ کی خدمت پہ عرض کیا. ہمیں اس کی زندگی میں، وہ دعا دوبارہ عرض کرو، ہمیں اس کی حکومت میں زندگی کی نعمت عطا کر. پھر ہمیں اس کی صحبت سے بہریاب فرما. ہمیں اس کے حق میں قیام کرنے والوں میں شمار فرما. ہمیں اس کے حق میں برائی کرنے والوں سے محفوظ فرما. یہ وہ دعائیں ہیں جن کا حکم ہے کہ تم کرو. اسی ضمن میں 4 نبی آپ بہتر جانتے ہیں، جناب ادریس، جناب عیسیٰ، جناب خضر، جناب الیاس موجود ہیں. 4 نبی موجود ہیں. مولا 5ویں لال ولایت تشریف فرما تھے کعبے کے قریب. سرکار نے دوران طواف الیاس نبی کو کندھے سے ہاتھ لگا کے ہلایا. جناب الیاس پڑھے، ایک تو میں لکھا واقعہ. جناب الیاس نے وہیں رک گئے. فرمانے لگے، اے الیاس، نبی الیاس کو، اے الیاس میں محبوب رکھتا ہوں اس بات کو کہ تیری آنکھیں اس امت کے مہدی کے ساتھ جڑی رہنی چاہیے. آگے فرماتے ہیں، اور اس وقت زمین و آسمان کے درمیان فرشتے مرے ہوئے کافروں کو آل داؤد کی تلوار سے عذاب دے رہے ہوں گے. پھر فرماتے ہیں، اور جو کافر زندہ ہوں گے ان کو ان کی روحوں سے ملا رہے ہوں گے. آگے فرماتے ہیں، ثم اخرج سیفا، اپنی ابا سے آپ کے 5واں امام نے تلوار نکالی. تلوار نکال کے آپ کے 5 امام فرماتے ہیں، قسم ہے مجھے اس کی جس کو بشر پر مصطفیٰ کیا گیا، یہ تلوار ان میں شامل ہے.
اب آپ غور کریں، ایک نبی کو آپ کا 5واں امام حکم دے رہا ہو، اس کے لیے تیری آنکھیں اس مہدی کے لیے تیار رہیں۔ 20 چیزیں ہیں سامعین، 20 چیزیں ہیں جو قائم آل محمد اجل اللہ فرج شریف کے حوالے سے کتب میں لکھی ہے۔ 2-3 باتیں اور عرض کر کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بہترین شب ہے، خوبصورت شب ہے، ایسے بن جائیے جیسے آپ دنیا میں فرسٹ ٹائم آئے ہیں، آپ کے بس میں ہے، آپ بن سکتے ہیں۔ کون ہے آنے والا جو روئے زمین پر آئے گا، ظہور کرے گا، جس کے بارے میں فرمایا گیا دنیا کے جس کونے میں بھی تم موجود ہوئے، تم سے مراد سب نہیں، صرف وہ جو انتظار کرتے ہوں گے۔ جس کونے میں موجود ہوئے، تمہارا پہلا قدم وہیں ہوگا، دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا۔ عرض کی سائل نے، آقا کوئی بستر پر سو رہا ہو تو کیسے پہنچے؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کو چاہیے صبح صبح اٹھے، تکیے کے نیچے ہاتھ مار کے دیکھے، رکا لکھا ہوا ملے گا۔ جس کا انتظار کر رہے تھے کعبے آ گیا ہے۔ مولا ہو سکتا ہے ہماری رکے کی طرف نگاہ نہ جائے، کیسے پہنچیں گے؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم انتظار کرتے کرتے بستر پر سونا، تمہیں مما بستر پروردگار قائم آل محمد کے پاس پہنچا دے گا۔ اب ہو سکتا ہے کوئی بندہ پریشان ہو جائے گا، یہ کیسا ممکن ہے کہ مما بستر بندہ سو رہا ہو، پاکستان کے کسی کونے میں، دنیا کے کسی کونے میں مما بستر پہنچ جائے؟ بابا تخت بلقیس پلک جھپکنے میں پہنچ سکتا ہے، قائم آل محمد کا نوکر اور کنیزہ دنیا میں کہیں بھی بستر پر سوئے ہوئے بستر سمیت نہیں بلوائے جا سکتے۔ کوئی دنیا سے چلا جائے، فرمایا کوئی بات نہیں، دنیا سے چلے جاؤ، انتظار میں جانا، ہم وعدہ کرتے ہیں دنیا کے جس کونے میں مدفن ہوگے ہمارا لخت جگر خود آئے گا۔ ایک روایت، دوسری روایت ہے کسی کو بھیجے گا، قبر سے آ کے اٹھایا جائے گا وہ بندہ، وہ بندی جو انتظار میں سوئے ہوں گے۔ اب کیسی بات ہے سامعین، یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جو کرنے سے پہلے، جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ حاضر میت رشتہ تعلق ہم نے چھوڑ دیا نا، اتنی سی تو ہماری تعلق والی نظام ہے، اتنا شارٹ سے بھائی بیٹے کا، بیٹا بھائی کا، باپ بیٹے کا، بیٹا، ایک لمحے میں تعلق ختم۔ ماں کا جنازہ پڑھتے وقت حاضر میت۔ اب کتنا بڑا کریم ہے امام زمانہ جو اپنے ناصر کو قبر سے اٹھا کر لشکر میں شامل کر کے سرکار تلوار دے کر رشتہ نہیں توڑے گا۔ کتنا بڑا کریم ہے امام زمانہ، رشتہ آقا نہیں توڑے گا۔ جس نے رشتہ توڑنا نہیں ان سے رشتہ تو مطلب نا، سرکار اپنے ناصر کو یا جس کو بھیجیں گے فرمائیں گے اٹھ کفن جھاڑ، قبر میں سویا تھا، اٹھ، یہ تلوار تیرے لیے اللہ نے بھیجی ہے، یہ عام تلوار نہیں، غور سے دیکھ، اس تلوار پہ تیرا نام بما ولدیت لکھا ہے۔ اب یہاں آگے بہت ساری چیزیں ہیں رجت کے حوالے سے، بس اس حوالے سے صرف اتنا ہی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ جو شب ہے، یہ جو رات ہے، کتنی عظیم رات ہے، اس سلطان کے آنے والی رات ہے کہ جس کے آنے پر بکری شیر کٹھے پانی پئیں گے، بلکہ یہ کیوں نہ کہوں جو شیر جیسے جانور کو بھی جو گوشت کے بغیر کچھ نہیں کھاتا گھاس کھانے میں مجبور کر دے، اسے امام زمانہ کہتے ہیں۔ اور سامعین آخر میں ایک جملہ صرف عرض کرتا جاؤں، لفظ امام زمانہ، کوشش کرو خطبہ، علماء، ذاکرین، منقبت خان، ان سب کی خدمت میں عرض کرو، میں بھی عرض کر رہا ہوں، لفظ امام زمانہ کی تشریح ضرور کرو۔ جب تک لفظ امام زمانہ کلیئر نہیں ہوگا آگے بات نہیں چلے گی۔ پھر یہی ہوگا مجلس کے اشتہار پر لکھا ہوگا زیر سرپرستی قائم آل محمد، اتنا چھوٹا سا لکھا ہوگا زیر سرپرستی، اور ہم جیسے جو کسی کام کے نہیں پڑھنے والوں کے نام اتنا بڑا بڑا، فلانا فلانا فلانا، اتنا بڑا 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 بڑا، کائنات کے بڑے کا نام اتنا چھوٹا سا زیر سرپرستی قائم آل محمد، اور کائنات کے چھوٹوں کے نام اتنے بڑے سے۔ پھر یہی ہوگا جب لفظ امام زمانہ کی تشریح نہ ہو۔ لفظ امام زمانہ کی تشریح بہت ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ لفظ امام زمانہ کی تشریح ہو گئی تو نماز جمعہ میں 11 ائمہ کے نام پہ نہ کھڑے ہونے والے، صاحب العصر والزمان کے نام پہ کھڑے ہونے والے سوچیں گے ضرور لفظ امام زمانہ سے مراد کیا ہے۔
इमाम ज़माना की तशरीह जरूर कीजिएगा। लफ्ज़ इमाम ज़माना, ज़माने का इमाम अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर इमाम अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सारे इमाम भी हैं, सारे सरदार भी हैं, सारे आका भी हैं, सारे शहंशाह भी हैं, सारे मौला भी हैं, मगर इमाम ज़माना नहीं है। इमाम ज़माना रूए ज़मीन पर एक होता है और वो आपका हादी दौरा है। आज मुझे काफ़ी दोस्तों की तरफ से मैसेज है कि बिरादरान ने, हमारे मोमिनीन ने, उलमा ने, सब ने मिलकर मुत्तफ़िक़ा फैसला किया आज रात 11 बजे साहिब ज़मान को पुकारेंगे। बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है, जरूर पुकारिए। अलगौस अलगौस अदरिकनी अदरिकनी जरूर कहिए, या ग़यास अलमुस्तग़ीसीन अदरिकनी अदरिकनी जरूर कहिए, मगर सिर्फ इस मुसीबत से निजात के लिए नहीं, बल्कि कहिए आका हमारी आंखें तेरे ज़हूर के बगैर अंधी हैं, मदद कीजिए, हमें हमारी आंखों को इस काबिल बनाइए हम आपके ज़हूर के काबिल बन सके। जरूर पुकारिए अपने इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जरूर गुजारिश कीजिए, जरूर अर्जी कीजिए, जरूर रिक्वेस्ट कीजिए। मौला काबिल नहीं है बना, अलगौस अदरिकनी अदरिकनी, फारस अल इजाज अदरिकनी अदरिकनी, पुकारिए, बुलाइए। और इंशाअल्लाह ऐसा हो नहीं सकता अगर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की तवील गैबत परवरदिगार मूसा के चाहने वालों के मिलकर दुआ करने से कम करते करते खत्म कर सकता है, तो आले मोहम्मद के चाहने वाले जब मिलकर दुआ करेंगे तो क्या इमाम ज़माना का ज़हूर ताख़ीर हो जाएगा? कभी नहीं, इंशाअल्लाह बहुत ताजील हो जाएगी, मगर मिलकर करने की जरूरत है, अपनी जात के लिए नहीं, मौला की गैबत खत्म कराने के लिए। और अपनी जात के लिए करने तो सिर्फ यही कि हमें इस काबिल बना। वो सरदार, वो शहंशाह, एक जुमला और देता जाऊं, जिसको आपके आइम्मा या सैयदी कहकर पुकारते थे, अय हमारे सरदार, कुतुब में लिखा है, अय हमारे सरदार। आपका 8वां इमाम मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, तज़किरा टाइम आले मोहम्मद का शुरू हो गया, बैठा बैठा 8वां इमाम खड़ा हो गया, सर पे हाथ रख के फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तेरे ज़हूर से हमारी आंखें कब ठंडी होंगी। 6वां इमाम, काश मुझे वो वक्त मिल जाए, मैं उसकी खिदमत करूं। कौन करता है भाई ये बातें, कौन कर रहे हैं, ऐसा कौन करता है? नहीं, वही कि जिसने रूए जमीन पर आके इस पूरे घर अत्तर को उनका हकीकी मकाम दिलवाना है। कौन कायम आले मोहम्मद? मैं कोशिश करूंगा, मुझे वक्त मिला, मैं रात में भी शायद आप सबसे मुखातिब हूं, या कोशिश करेंगे कल आपसे मुखातिब होंगे, जरूर सवाल कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही काफी समझिएगा। सरकार के आने के हवाले से हमारी जुमला कुतुब में लिखा है, जिस अंदाज से सरकार तशरीफ लाए, हमारी कुतुब में सरकार का दुनिया में तशरीफ लाना लिखा है, वो यकीनन आप उलमा से सुन भी चुके होंगे। उस पर छोटी सी बात अगर टाइम मिला तो मैं जरूर करूंगा, आपकी खिदमत में पेश करूंगा। बस कोशिश कीजिए, ये रात ज़ाया ना होने दीजिए। कीमती वक्त, कीमती लम्हात पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गए, बाकी दुनिया में कहीं शुरू हो गए, कहीं शुरू होने वाले, कहीं शुरू होंगे। कीमती लम्हात ज़ाया ना कीजिएगा। सिर्फ निकल आए एक लम्हे के लिए, अपने आप को जो खोल चढ़ाया ना हमने, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इन खोलों से निकलिए। खोलों से निकल कर सिर्फ इतनी गुजारिश कीजिए, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस तू ही तू है, एहसान फरमा। उस दिन कोई किसी का नहीं होगा, सिर्फ तू होगा जो किसी का होगा। आका हमें अपना बना ले, आका हमसे नाराज ना हो। आका वाकई हमने तेरे हक में ज्यादती की है। आका हमारी जबानों पे किसी ने ताले नहीं लगाए कि हमने तेरा जिक्र करना छोड़ दिया, हमारे दिलों पे किसी ने ताले नहीं लगाए, हम तेरी याद से भी गाफिल हो गए। मौला हम पे रहम फरमा। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। परवरदिगार आप सबका हामी और नासिर हो। और दिल से दुआ, ये पल्ले उठा के दुआ कर रहा हूँ, सब जितने सुन रहे और जितने नहीं सुन रहे, सब मोमिनीन और मोमिनात मुहिब्बान आले मोहम्मद रूए ज़मीन पे जहाँ जहाँ बसते हैं, साहिब ज़मान हम सब से राज़ी हो जा। मौला हमें एहसान फरमा, हमें वो अता कर जो तू चाहता है, जो तेरी मर्जी नहीं वो हमें नहीं चाहिए। मौला एहसान फरमा, तेरा एक फरमान मौजूद है मजालिस में जिक्र करते हुए, सबसे बड़ी बात पूरी मजलिस में गिरिए में निकलने वाले आंसू होते हैं। 3 लम्हे होते हैं, फजाइल, मसाइब, गिरिया।
بھول جاتے ہیں مولا، ہم یہ کہہ جاتے ہیں ممبروں پہ کھڑے ہو کر جو دل میں آئے مانگو قبولیت کا ٹائم ہے. مولا نہیں، تیرے فرمان کو مقدم رکھنا ہوگا. آپ کا فرمان ہے جب شیعوں میرے گھر کا، میرے دادے کا گریہ بلند ہو، میرے ظہور کی دعا مانگو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی.